نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، the best among you are those جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ظاہر ہے اس روایت کے اندر اخلاق سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اخلاق یعنی کہ کسی کا کریکٹر ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، جسے شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ ایمفسس کے ساتھ امپورٹنس دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص طور سے اخلاق حسنہ ہیں ان کے بارے میں تو خود قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ قلم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے ٹاپ آف جو اخلاق، جو کریکٹر ہے کسی بندے کا، وہ ظاہر ہے آپ کا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی۔ ظاہر ہے آپ سے بڑھ کر کون زیادہ ہمدرد اور لوگوں کے ساتھ اچھا اور بھلائی کرنے والا ہو سکتا تھا، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو اسی حوالے سے بہرحال یہاں پہ جو بات یہی ہو رہی ہے کہ لوگوں کے کو خاص طور سے نصیحت فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اب اخلاق اچھے کیسے ہوں، اس کے لیے ایک رول ماڈل کسے فالو کیا جائے، تو اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ ہے کسی کو رول ماڈل بنانے کے لیے، کسی کو فالو کرنے کے لیے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ اسوہ حسنہ کے سب سے بلند ترین یعنی مقام پر ہیں، سب سے ہائیسٹ لیول آف کریکٹر ہے جن کا، ظاہر ہے۔ اور بہرحال اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی ہم زندگی کو دیکھیں، اگر ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں، تو اچھے اخلاق سے بڑھ کر اور ہمیں کیا ملتا ہے اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار احادیث وغیرہ میں بھی اس کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین اور اچھے لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہیں اور اچھے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک دوسری روایت میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اپنی تعلیم اور عمل سے اخلاق کی جو اچھے کریمانہ اخلاق ہیں ان کی تکمیل کروں۔ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، I have been sent down I have been sent as a رسول، یا میری بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے بعثت کہ لیتمم مکارم الاخلاق، میں تمام جو مکارم اخلاق یعنی بہترین جو کریمانہ اخلاق، جو سب سے اچھے کریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں کسی بندے میں، انہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر ہے یہاں اپنے بھیجے جانے کا مقصد ہی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے اخلاق اچھے کیے جائیں، لوگوں کا رویہ، لوگوں کا جو ڈیلنگز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنے سے لے کر، اور فائنینشیل ڈیلنگ سے لے کر، چاہے سوشلی ہوں، اکنامکلی ہوں، گھریلو ہوں، کسی بھی فارم میں، تو وہ اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات اچھے ہوں۔ اور ظاہر ہے ایک روایت میں اسی لیے آتا ہے ان اثقل شیء یوضع فی المیزان فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، کہ قیامت کے دن جو سب سے بھاری عمل ہوگا میزان کے اوپر، جس کا سب سے زیادہ ویٹیج ہوگا قیامت کے دن، سب سے زیادہ وزنی چیز جو رکھی جائے گی میزان کے اوپر، اور وہ سب سے بھاری ہوگی، وہ لوگوں کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر جس کا کریکٹر اچھا ہوگا وہ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔
اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نصیحت فرمائی، احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ظاہر ہے اس اچھے اخلاق میں جو سب سے اعلیٰ ترین نمونہ تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیونکہ ذات ہی تھی، تو ان کے لائف سٹائل کو، ان کے معاملات کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس اخلاق کے معاملات میں ظاہر ہے اور بھی کسی معاملے میں، اور خاص طور سے اس اخلاق کے جو چیپٹر ہے، جو ایک پارٹ ہے لائف کا، اس میں ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور اکمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی گواہی ہمیں ایک روایت میں بخاری اور مسلم شریف کے اندر ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ختمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، کہ انس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی انہوں نے مجھے اف نہیں کہا کسی کام میں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ظاہر ہے اف کا جو کلمہ ہے وہ ایک سارٹ آف ناگواری یا ناراضی یا غصے کے لیے آتا ہے، کسی سے کوئی بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی سے غصہ کرنے کے لیے عربی زبان میں اف کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں انس رضی اللہ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں، اب انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی عمر 8 سال کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خود ان اٹ سیلف بہت ہی بڑی مخلص اور مؤمنہ ایک صالحہ خاتون تھی، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں ایز اے خدمت کے طور پہ پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کیا کریں گے، اور اسی حوالے سے ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کی دن رات خدمت کیا کرتے، تو پورے 10 سال آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے اب 10 سالوں میں کوئی ایک موقع تو ایسا ہو کہ آپ نے کبھی ڈانٹا ہو انہیں یا کبھی انہیں ان پر غصہ کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لیکن انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں کبھی مجھے اف نہیں کہا۔ اکثر ظاہر خادم ہے، ملازم ہے، اکثر ایسا ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور وہ نہیں کیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کام منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا اور وہ کام ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 سال میں انہیں کسی بات پر نہ ڈانٹا نہ جھڑکی دی۔ ایک دوسری روایت میں بھی جسے بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں خدمت 10 سنین فما لا مانی علی شیء اوتی فی علی یدی وان لا منی علائم من اہلی قال دعوه فانه لو قضی شیء کان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کام میں مجھے ملامت نہیں کی، کبھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز مثال کے طور پہ ضائع یا خراب ہو گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اس پر ملامت نہیں کی، اس پہ ڈیگریڈ نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں۔ اور اگر میری غلطی پر کبھی کوئی گھر والے، کوئی دوسرے گھر والوں میں سے کوئی مجھے ملامت کر دیتا، یعنی سنا بھی دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع فرماتے کہ نہیں، اسے کچھ نہیں کہو، جو چیز مقدر میں ہو چکی تھی وہ ہونی ہی تھی، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کو اس سے بالکل یعنی دوسروں کو بھی منع فرمایا کرتے تھے کہ کچھ نہ کہو، اپنے خادم کو بھی۔ تو ظاہر ہے یہ آف کورس ذاتی معاملات کا سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اخلاق کے، کیونکہ جہاں پر جب شریعت کا کوئی معاملہ آتا تھا، اللہ کے یا شریعت یا قانون میں کوئی خلاف ورزی ہوتی تھی، وہاں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لینینسی نہیں دکھاتے تھے، لیکن ذاتی معاملات میں آپ کی جو اخلاق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ اتنے ہائیسٹ لیول پر تھے کہ کبھی 10 سال میں کسی خادم نے بھی آپ کی طرف سے کمپلین کا ذکر نہیں کیا۔ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک مرتبہ بازار میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چل رہے تھے، تو اس وقت آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی، گاؤن سارٹ آف ہوگا یا کلوک ہوگا یا پرابلی سم سارٹ آف چادر تھی۔ نجران یمن کا ایک علاقہ، ایک شہر تھا جہاں ایک خاص قسم کی چادریں بنتی تھی جسے نجرانی چادر زمانے میں کہا جاتا تھا، تھوڑی موٹی اور ذرا ہیوی ہوتی تھی۔ تو راستے میں ایک بدو آیا اور اس بدو نے فادرک عربین، وہ بدو جو تھا اس نے فجبزہ بردائی جبزتن شدیدتن، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے زور سے آپ کی چادر سے پکڑا آپ کو اور کھینچا اپنی طرف، اور اتنی شدید طریقے سے کھینچا، بالکل قریب اس کے یعنی پل کیا اس بدو نے،
اور بعد میں وہ فرماتے ہیں یعنی آپ کی باقاعدہ گلے وغیرہ پہ اس کے چادر کے نشان آ گئے، قد اثرت بیا حاشیۃ البرد، اس چادر کے نشان اس شدت کھینچنے کی شدت کی وجہ سے آپ کے گلے پہ آ گئے۔ اور اس بدو نے ایسا کھینچ کر کہا یا محمد مربی من مالک، مجھے مال میں سے دو، اللہ کے مال میں سے مجھے کچھ دو جو تمہارے پاس ہے عندک کا۔ تو فالتفت الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ضحک، مسکرا دیے، ثم امر له بإعطاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کی طرف مسکرائے اور حرکت پر اس کی ہنسے اور اسے کچھ دینے کا حکم فرما دیا کہ اسے کچھ دے دو۔ بس یہ آپ کا رویہ تھا، یعنی بظاہر آپ کو تکلیف دینے والے شخص کے ساتھ بھی آپ کا یہ معاملہ تھا، اور ظاہر ہے اب اس سے بڑھ کر اخلاق کو کون بیٹ کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا اور آپ نے لا کہا ہو۔ لا ظاہر ہے عربی زبان میں ایک انکار یا نفی کے جواب میں کے لیے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا، کسی کو بھی نو نہیں کیا کسی بات پر بھی، جو کوئی کچھ بھی مانگتا آپ کے پاس موجود ہوتی آپ اسے وہ دے دیتے۔ تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑھ کر اخلاق کے معاملے میں جو اخلاق حسنہ ہیں اس سے ان کا مظاہرہ ان روایات سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے ہی خادم انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینہ بآنیتہم فیہ الماء، تو لوگ آپ کے پاس تشریف آنا، صبح کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر فارغ ہوتے تو لوگ اپنے بآنیتہم اپنے برتنوں وغیرہ میں پانی بھر کر لے آتے تبرک کی خاطر کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوئیں اور انہیں دیں واپس، یعنی کوئی کسی کے گھر میں بیمار ہے، کوئی کسی کو برکت کے لیے وہ پانی چاہیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو لوگ یہ کیا کرتے تھے، اکثر صبح آ جاتے پورے مدینہ کے اکثر لوگ کافی، اور پانی لے کر اپنے اپنے برتنوں میں کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوئیں، اینڈ ہی یوز ٹو ڈپ ہز ہینڈ ان دیٹ برتن اینڈ دے یوز ٹو ٹیک اٹ بیک فار دیم سیلوز۔ اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ منع کیا ہو، ربما جاؤ بالغداۃ الباردۃ فغمس یدہ فی، ایون سخت سردی کے موسم میں جب مدینہ منورہ میں ان دا ونٹر سیزن کافی ٹھنڈ پڑتی ہے، اور سردی کے موسم میں صبح لوگ اپنے برتنوں رات کے پڑے ہوئے، جیسے ظاہر ہے جو اوپن پڑا ہوا ہوگا برتن پانی کے سے بھرا ہوا، وہ ٹھنڈا کتنا ہوگا تو وہ اس میں پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا، اس پانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سردی کے حال میں بھی منع نہیں کرتے، اور سب کے برتنوں میں ہاتھ ڈبو کر انہیں لوٹایا کرتے تھے، کسی کو کبھی منع نہیں فرمایا کرتے تھے کسی چیز میں یعنی اپنا دست مبارک ڈال دیتے ہوں، اور یہ گویا آپ کا روز مرہ کا معمول تھا، یعنی ایوری ڈے دس واز ہز ایوری ڈے روٹین۔ اور پھر بھی ظاہر ہے ہم جیسا ہو تو وہ اس پہ کس طرح سے بیہیو کرے، بہرحال لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، اور مسلمان تو مسلمان کافروں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اتنا ہی اچھا تھا، آپ کے اخلاق اتنے ہی رحم دلی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، ان سے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ادعو علی المشرکین، کہ آپ یہ مشرکین کے لیے بدعا فرمائیں۔ ظاہر ہے مشرکین نے اتنی ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی تھی، بالکل ایکسٹریمز کراس کر دی تھیں ظلم کی، اور آپ کو یہاں تک یعنی باقی ظلم تو اپنی جگہ، آپ کو اپنے ہی گھروں سے نکال کر ہجرت پر مجبور کر دیا، اپنے ہوم ٹاؤن سے نکال باہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو لوگوں پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر ہے اس کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے عالمین میں مسلمان کیا اور کافر کیا اور ایون جانور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کا معاملہ تھا وہ کافروں کے ساتھ بھی اس روایت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رحمت کا تھا، آپ ان کے لیے بھی کبھی بدعا نہیں فرمایا کرتے تھے، اور یہی دعا کرتے تھے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انتہائی درجے کے جو دشمن تھے آپ کے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اور بہرحال یہ تو خیر پرسنل ظاہر ہے میٹر سے ریلیٹڈ آپ کے اخلاق کی ظاہر ہے کوالٹیز جو ہیں وہ اس سے کون کراس کر سکتا ہے۔ ایک بات اس میں ضرور سمجھنے کی ہے کہ جہاں معاملہ اللہ کی شریعت کا ہوتا تھا تو
اس حوالے سے ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأۃ ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتقى شیء من محارم اللہ فینتقم للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی عورت پر، کسی خادم پر، کبھی کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن ہاں اللہ کے جہاں پہ راستے میں لڑنے کے لیے گئے جہاد فی سبیل اللہ میں، وہاں پھر ہاتھ نہیں روکا اور وہاں بالکل بہادری سے لڑے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنے کسی جاننے والے، کسی ظلم و زیادتی بھی ہو گئی ہو کسی شخص سے، آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی محارم اللہ جو جنہیں کہا جاتا ہے اللہ کی حدود کراس کرنے کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی کسی فارم میں لینینسی نہیں برتی۔ اور ظاہر ہے یہ اس میں دیکھیں تو غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کا سردار تھا ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا، تو اس سے بڑی آپ کی بہادری کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ میدان جنگ میں آپ کبھی بیک آف نہیں ہوئے۔ جہاں تک پرسنل معاملات تھا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے زیادہ بہتر ظاہر ہے اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک روایت میں حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، گھر میں معاملات کیسے تھے، یہ ما یصنع فی بیتی، آپ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کیا تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان یکون فی اطانی اہلہ محنۃ خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں محنت یعنی ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے، یعنی جسے ڈومیسٹک ہیلپ کہا جاتا ہے، تو بیویوں کے ذمہ نہیں لگا دیا کہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ، جاؤ میرے لیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا میرے کام کرو، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسا تھا جیسے اپنے گھر میں کام کاج میں محنت مزدوری جو گھر کے کاموں کی ہے اس میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ ہاں جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا اس وقت پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس وقت کوئی رکا نہیں کرتے تھے۔ تو نماز کی ایک امپورٹنٹ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ضرور تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی ٹوپی وغیرہ اپنے کپڑے خود ہی دھو بھی لیا کرتے تھے، اور یعمل فی بیتی کما یعمل احدکم فی بیتی، جس طرح سے تم کوئی بھی نارمل بشر، کوئی نارمل انسان آدمی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے گھروں کے کام کاج وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کانا بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاۃہ ویخدم نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے وغیرہ بھی دھو لیا کرتے تھے، اور بکری کا دودھ وغیرہ، یحلب شاۃہ، جو بکری وغیرہ ظاہر ہے اس زمانے میں دے یوز ٹو ملک دیئر گوڈس، وہ بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، اور یخدم نفسہ، اور اپنے ذاتی کام خود کیا کرتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو۔ تو ظاہر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعلیٰ اخلاق کا معاملہ ہی تھا کہ گھروں کے اندر کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، وہاں پہ بھی آپ کا معاملہ اتنا ہی اچھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ظاہر ہے بیہیو کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص ہاتھ ملاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملاتے، اور اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ ہاتھ ملانے والا خود اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا، اور پوری طرف سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے اپنے چہرے مبارک کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف اپنا چہرہ نہیں موڑتے جہاں تک کہ اگلا بندہ خود ہی اجازت چاہ کے وہاں سے نہ تشریف لے جاتا۔ ظاہر ہے یہ اعلیٰ ترین اخلاق کی ایک اور مثال ہے کہ ہاتھ ملایا، اور ظاہر ہے کتنے سینکڑوں لوگ دن رات میں ہاتھ ملانے والے ہیں، اور سب کے ساتھ یہی معاملہ کہ ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے، کبھی انوائے نہیں ہوتے تھے، اور بالکل جب تک اگلا بندہ خود ہاتھ اپنا پیچھے نہ ہٹا لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف متوجہ رہتے، اور باقاعدہ بائی فیس اس کی طرف متوجہ رہتے، اور جب بھی آپ کوئی بیان فرماتے، کوئی بات کرتے تو بالکل آسانی سے ٹھہر کر آسان لفظوں میں کرتے تاکہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکے اور یاد کر سکے، ایسے نہ ہو کہ بھائی
کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہیں آیا۔ ایک روایت میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لا احصاہ، کہ تم لوگوں کی طرح روانی اور تیز سے سپیڈ سے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بالکل ٹھہر کر بات فرمایا کرتے کہ اگر کوئی بندہ شمار کرنا چاہتا کہ آپ نے کیا کہا ہے تو باقاعدہ ایزیلی اسے شمار کر سکتا تھا اور سن سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی وہ فرماتی ہیں کانا یتکلم بکلام بینہ فصل یحفظہ من جلس الیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے اور اپنے ورڈز کو بریک کر سلولی بولا کرتے تھے تاکہ جو سننے والا ہے وہ باقاعدہ اسے سمجھ سکے اور صحیح معنی میں یاد بھی رکھ سکے، اسے کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی معاملے میں۔ تو بلا وجہ کی بات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جو بات کرتے ہیں وہ صحیح سلولی اور انڈرسٹینڈبلی کرتے کہ سننے والے کو اس سے کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اور اگر کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو ایک روایت میں آتا ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، آپ کی خاموشی بہت ہی طویل ہوا کرتی تھی، یعنی خاموش بیٹھے ہیں بلا وجہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی کرنے کی تو خاموشی اختیار کی بلا وجہ کی۔ ہمارے جیسے لوگ ہوں تو دو لوگ جمع ہو جائیں تو آپس میں کھچے مارنا شروع ہو جائیں اور بحث اور پھر بحث برائے بحث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی آپ کی خاموشی بہت ہی طویل ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا بولنا تو بلا وجہ میں غلط بات کر کے یا کسی کا غلط بیانی کر کے یا جھوٹ بول کے یا خرافات بک کر کسی کے سامنے اپنا کریکٹر خراب نہیں کرے، بالکل اگر سمجھ نہیں آ رہی تو خاموشی اختیار کرے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت تھی ہم سب مسلمانوں کو۔ تو بہرحال ان حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اخلاق مبارکہ جو تھے وہ سب سے اعلیٰ ترین تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم ترین اخلاق کے مرتبے پر تھے۔ تو ہم جیسے عام لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے بارے میں حدیث ہیں انہیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان پہ عمل کرنے کی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنانے کی، انہیں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔